بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائیت اور یہودی مذہب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت کے حالات سے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیح کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں نعوذ باللہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، اور قرب قیامت سے پہلے وہ پھر اسی جگہ پر ایک بار پھر سے لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات دے کر بھیجا، اسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی یروشلم شہر تک سفر کیا، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ یروشلم شہر کی اہمیت قرآن کریم میں بھی ثابت ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو زمین پر نجات دی، جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ یعنی یروشلم ایسی مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تینوں مذاہب میں سچا تو کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور یہ کردار قرب قیامت سے پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچا اور حق ثابت کرے گا، اور اس لیے اس کی قدر اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے اور تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں 52 مرتبہ اس پر حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مخالف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہ تل ابیب شہر اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی سے 60 کلومیٹر مشرق اور بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی سے تقریباً 33 کلومیٹر فاصلے پر جبل یہودا سے گھری ہوئی ہے، جہاں یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ، عیسائیوں کی 2000 سال جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ یہاں اس وقت 64% یہودی آبادی، 52% مسلمان اور 2% عیسائیت موجود ہے۔ ہیکل کی مغربی دیوار، جو ایک واحد سٹرکچر ہیکل سلیمانیہ کا موجود ہے، یہودیوں کے لیے اس وقت سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اس پر حرام ہے کہ وہ وہاں جائے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں ہلاک ہونے والی بستی سے مراد یروشلم شہر ہے، جس پر یہودیوں کی بدعملوں کی بدولت 586 قبلہ مسیح ہے۔ بابل عراق کے بادشاہ بخ ناصر اور پھر ٹائرس نامی بادشاہ نے حملہ کر کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران ہیکل سلیمانیہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، مگر قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی ایک بار پھر سے اس بستی میں آباد ہوں گے۔ ایسے کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں واضح طور پر اس کا بیان کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور جب آخری وقت آئے گا تو یہودی سرز مقدس کے اندر لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج ناجائز اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے کے بعد پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری وقت قریب ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس وعدے کے پورا ہونے کے بعد اب آخر کیا ہونا باقی ہے۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ اس مقدس ہیکل سلیمانیہ کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا، جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے، وہ دنیا میں نازل ہوگا،
اس کے لیے ان کے پاس اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کا مکمل نقشہ تک تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تابوت سکینہ کے حصول کے لیے بھی بے چین ہیں، جس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر آنے والے انبیاء کو وراثتی طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جس میں وہ اپنے خاص سامان یعنی تورات کے اصل نسخے اور اپنا باقی سامان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے، جس سے وہ جنت پر کنٹرول کرتے تھے، مگر ہیکل سلیمانیہ کی دوسری مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ صندوق ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں ملا۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے یہ صندوق دفن ہے، اس لیے ان لوگوں نے بیت المقدس کے نیچے سرنگ کھود کر اسے تلاش کرنا شروع کی، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا تھا، جہاں ان کا تخت موجود ہوا کرتا تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانیہ کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ لیکن پھر بھی یہ یہودی ہیکل سلیمانیہ کی تیسری مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانیہ کے تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصی شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی، اس لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا بیحد ضروری ہے۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ کے مطابق ہیکل سلیمانیہ گنبد صحرا کے نیچے موجود ہے، اور یہ علاقہ یعنی مسجد اقصی اور گنبد صحرا مسلمانوں کے کنٹرول میں ہی ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر مسجد اقصی اور گنبد صحرا کا کنٹرول اس جنگ کے باوجود بھی اردان کے ہاشمیوں کے پاس ہی تھا، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر اسرائیلیوں نے زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہیکل کی تعمیر کے اندر مزید تیزی آ چکی ہے، جو ان کا صدیوں پرانا خواب ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کے بعد ہی مسیحا دجال اس دنیا کے اندر آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم دی ٹیمپل انسٹیٹیوشن قائم ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ اس ہیکل کی تعمیر کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کا بائبل کے اندر بھی ذکر ہے، جس کی تصدیق یہودی خود بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 7 سالہ لمبا عرصہ ہوگا، کیونکہ پہلے 3.5 سال کے اندر دنیا کی 1/4 آبادی مر جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں کے مرنے کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا، جس میں دنیا کی مزید 1/4 آبادی موت کا شکار ہوگی۔ دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے۔ اگر ان پیشن گوئیوں کو سچ مان لیں تو 7 سال کے اندر 3.5 کروڑ لوگ صرف اس تنازع کے اندر آ کر مر جائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے کے اندر خونریزی مشرق وسطیٰ سے لے کر مشرق وسطیٰ ایشیا اور شمالی افریقہ، جبکہ دوسرے مرحلے کے اندر عراق کے دریائے فرات سے لے کر یروشلم کے علاقوں تک پھیل جائے گی۔ دوستو، کچھ عرصے پہلے تک اسرائیل ایک شدید سیاسی بحران کا شکار تھا، لیکن اس کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اپوزیشن کے درمیان ایک پولیٹیکل ڈیل کے بعد یہ بحران آخرکار ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں پارٹیز یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں، جو کہ مسلمان دنیا کے لیے ایک بڑے خطرے کی وارننگ سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں نے مل کر امریکہ کے ساتھ ایک ایسا تحریری معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق 1 جولائی 2021 کو فلسطین کے مغربی علاقے، غیر قانونی ساحلی بستی اور وادی اردن اسرائیل کے قبضے کے اندر جانے والی ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ڈیل آف سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی معلومات ملی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔